اتحاد انڈیا یوٹیوب چینل پر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم، بہت بہت سواگت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے لگاتار کرناٹک کے اندر حجاب کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، لوگوں میں غم غصہ بھی ہے، اور وہیں معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر بھی گیا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ بچوں کو حجاب سے متعلق جو ہے وہ اس کے پہناوے سے متعلق اس کو روکا گیا اور یونیورسٹی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اور یسٹرڈے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، اس میں ایک لڑکی یونیورسٹی پہنچتی ہے اور کچھ سنگی لوگ جو ہے اس کو جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکی اللہ اکبر اس کو جو ہے شیرنی کا، اور پھر جمعیت نے اس کو جو ہے 5 لاکھ کا انعام۔ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے کرناٹک کے اندر حجاب سے متعلق یونیورسٹی میں بچوں کو داخلہ منع کیا جا رہا تھا، اور یسٹرڈے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے مسکان خان کی، اور جمعیت اس کو 5 لاکھ بھی دیتی ہے۔ تو یہ تمام لب و لباب کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے اس معاملے کو لے کر جو ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں مسکان ہوں یا ان جیسی اور بہادر اس قوم کی، اس ملت کی بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، اور ان کے گھر والوں کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اسلام اور اسلامی احکامات کے تحت جو چیزیں اور جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں ان کے لیے نہ صرف یہ کہ احتجاج درج کرایا، بلکہ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں چاروں طرف سے اس وقت انتظامیہ ہو یا ملک میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ ہو یا RSS اور اس کے گنڈے ہوں، جو چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، اس بیچ میں آپ نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اس پر میں آپ کو، تمام بہنوں کو، ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ملت اسلامیہ کے ماننے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ایک خدا سے ڈرنے والے ہیں، کسی اور کے آگے نہ وہ جھکنا پسند کرتے ہیں، نہ وہ کسی وقت جھک سکتے ہیں، اس لیے آپ کو مبارکباد۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کی قیادت ہے، چاہے وہ ملی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، وہ پوری طریقے سے اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگ چکے ہیں۔ یہ کام، جب یہ حملہ تو ایک طریقے سے محض چند بیٹیوں پر یا بہنوں پر نہیں ہے، یہ محض حجاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو بابری مسجد کا مسئلہ تھا، جس میں پوری ملی تنظیموں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے۔ آئین کی دھجیاں اڑا دی گئیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں۔ سارے ثبوت اس وقت یہ بول رہے تھے، یہ چیخ رہے تھے کہ اس جگہ پر مسجد ہی تھی۔ ہمارا دستور جو کہتا ہے، ہمارا آئین جو کہتا ہے اس ملک کا، وہ آئین بھی یہ کہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ مسجد کی جگہ ہے، لیکن ہمارے پہلے سے چیخ دینے کی وجہ سے کہ ہم مانیں گے، ہم مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے، انہوں نے سوچا کہ ہم دبا چکے ہیں انہیں، جو چاہیں گے کر لیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، مختلف جب سے یہ ایک تو خاص طور پر یہ جب سے پارٹی جو اس ملک میں آئی ہے اور حکومت کر رہی ہے، تب سے ہم دیکھتے چلے جائیں، بہت سارے لوگ کبھی قرآن کے خلاف، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ان کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ ایک پوری طریقے سے تیاری کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے، لیکن اس کام کی جو ذمہ داری اس کے حوالے سے ہماری ملی تنظیموں پر خاص کر ہوتی تھی، میں یہ کہتے ہوئے پوری طریقے سے مطمئن ہوں کہ ہماری ملی قیادت اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو بھلا چکی ہے۔ اور سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے CAA اور RRC کے موقع پر ملت کی قیادت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ افسوس کہ وہ نہیں جاگ سکے جس طریقے سے انہیں جاگنا چاہیے تھا۔ اور پھر سلام کرتا ہوں آج ان نوجوان بہنوں کو کہ جنہوں نے حجاب کے مسئلے کو مضبوطی کے ساتھ اٹھایا، حالانکہ یہ مسئلہ ملی تنظیموں کو اٹھانا چاہیے تھا، خاص کر مسلم پرسنل لا کو اٹھانا چاہیے تھا، جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی عقائد اور مسلمانوں کے شعائر کے سلسلے میں آواز بلند کرے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب مسکان خان نے جس طریقے سے اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر محمود مدنی کی طرف سے آپ کی جمعیت کی طرف سے 5 لاکھ کا اس کو نقد انعام کی بات کہی جاتی ہے، آپ بھی جمعیت سے، آپ کا بھی تعلق ہے،
آپ نے پیچھے جو ہے وہ تھوڑا بابری مسجد کا مسئلہ کہا، تو بابری مسجد کا کیس بھی جمعیت ہی لڑ رہی تھی، تو 5 لاکھ دینا صرف انف ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور قدم ہونے چاہیے، احتجاج کی ایک شکل جو ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاً تو ہمیں ان تمام بہنوں کا، ایک تو مسکان خان بہت بڑا ٹائٹل ہو گئی، اس کے پیچھے بہت ساری ہماری بہنیں چھپ گئیں. یہ مسئلہ مسکان خان سے نہیں شروع ہوا تھا. میں تمام برادران وطن سے کہنا چاہتا ہوں، خاص کر مسلمانوں سے، یقینی طور پر اس شیر دل بہن نے گیدڑوں کو جس طریقے سے لتاڑا ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے. یقیناً جس زمین سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ شیر میسور کی سرزمین ہے. انہوں نے یاد دلا دیا کہ یہ بہادروں کی اولاد ہے، یہ امت کی بہنیں ہیں. لیکن اس ٹائٹل کے پیچھے بہت ساری ہماری بہنیں ہیں. تو پوری ملت اسلامیہ کو چاہیے یہ کہ جن بہنوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے ان سب کا حوصلہ بڑھایا جائے، جن بھائیوں نے ان کی مدد کی ان سب کا حوصلہ بڑھایا جائے. اور یہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ دے دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ذمہ داری ادا ہو گئی. ذمہ داری یہ ہے کہ جمعیت علماء ہو یا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یہ ہمارے لیے قابل تقلید جماعتیں ہیں. ہم ان کی دلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کی کیا حقیقت ہے. لیکن اس وقت کے ماحول میں ان تمام تنظیموں کے بڑوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اب یکجا ہو کر بیٹھ جائیں. ایک خاص چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اس طرح کرایا جاتا ہے تاکہ جو ہے فائدہ حاصل کرے ایک پارٹی. نہیں، ساری پارٹیاں اس ملک کی اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کوئی جمہوری اور سیکولر پارٹی نہیں ہے. اس وقت سارے بھگوا پارٹی ہیں. بس یہ ہے کہ کسی پر بھگوائیت کا رنگ تھوڑا چڑھا ہے، کسی پر زیادہ چڑھا ہوا، کوئی پورا ہی لت پت ہے. تو یہ کہنا کہ یہ صرف الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، کب سے نہیں ہو رہا ہے. اس ملک یہ اتنا بڑا ملک ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں الیکشن ہوتا رہتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ صرف الیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے؟ گائے کے نام پر مستقل قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. دہلی میں الیکشن تھے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ دیکھ لیجئے. پھر اس پر سیکولر کہی جانے والی پارٹیوں نے کیا کردار ادا کیا وہ دیکھ لیں. یہ سب ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں. اس ملک کے اندر سب سے بڑی چیز ہے اس ملک کا آئین اور دستور. ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے اس ملک میں سب سے مضبوط ہتھیار ہے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن، اس ملک کا دستور. ہم اسے آگے رکھیں. ہم بھول جائیں کون سی پارٹی کے آنے اور نہ آنے سے. ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں. بی جے پی آئے یا کانگریس آئے، کانگریس نے کون سا مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کر دی تھی؟ سماجوادی نے کون سی کر دی؟ یہ سارے ایک ہیں، ایک ہی سکے کے ہیں. کبھی ادھر پلٹ لو کبھی ادھر پلٹ لو. مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. نہ ہم ظلم کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ظلم سہنا پسند کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کو اب بتانا ہوگا اور قانون کے دائرے میں رہ کر یہ بات کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے ہم احتجاج کریں. ہم اپنا حق چھین لیں اگر کوئی نہیں دیتا. ہماری بہنوں نے ہمیں یہ سکھا دیا، اور سی اے این آر سی کے موقع پر ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں. ہم لینے والے بنے. یہ کہہ کر کہ جی مصلحت ہے، یہ مصلحت نہیں. صاف لفظوں میں کہتا ہوں، ہم نے بزدلی کو مصلحت کی چادر میں لپیٹ کر رکھ لیا ہے. یہی نتیجہ ہے. آپ دیکھیے ایک شیرنی آئی، سارے گیدڑ سینکڑوں کی تعداد میں بھاگ گئے. اگر اس طرح کچھ 1000-2000 شیرنیاں آ گئیں اور ان کے ساتھ 1000-2000 شیر نکل آئے تو ان گیدڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کیجئے. اللہ نے اپنے نام میں اور اپنے ماننے والوں میں ایک عجیب کشش رکھی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ڈر کس چیز کا؟ اپنا حق لو، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. بار بار میں کہہ رہا ہوں حضرت، قانون کے دائرے میں رہ کر. لیکن سوال یہ ہے کہ اب معاملہ جو ہے کورٹ میں چلا گیا ہے اور کورٹ میں سنوائی بھی، لیکن ریلیف کی جہاں تک بات کہی گئی 2 مہینے کا، اس کو انہوں نے نکار دیا. لیکن بات اب CJI تک جائے گی آگے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر دیکھیے دستور کو نہ ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں مان رہے ہیں اس ملک کے قانون اور دستور کو کیونکہ وہ ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں. وہ اس ملک کو سیکولر ملک نہیں رہنے دے. اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہر جگہ پر سسٹم میں وہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے کہیں بھی ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا، سسٹم پر ان کا پوری طریقے سے کنٹرول ہو چکا ہے. اس لیے اس ملک کی جو 90% عوام امن چاہتی ہے وہ بھی ڈری ہوئی ہے. اب جمعیت کا کیا سٹینڈ رہے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ جمعیت علماء کا کیا سٹینڈ رہے گا. میں اپنا ذاتی سٹینڈ بتاتا ہوں
کہ ہمیں ہمارے ملک کے قانون نے اجازت دی ہے، ہم کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ آپ دیکھیں اسی ملک کے اندر ایک مذہب کے ماننے والے لوگ انتہائی درجے میں ننگا رہنے والے کو اپنا بڑا مانتے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، نہیں پہنتے، ننگے رہتے ہیں۔ وہی اس ملک کی ودھان سبھا میں بیٹھ کر ننگا اسپیچ دے رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ برا ہے۔ اسی ملک میں ایک جگہ پر اسنان کیا جاتا ہے، وہاں بڑے بڑے پنڈت بالکل برہنہ ہوتے ہیں، وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی آستھا ہوگی، لیکن کس قدر بے غیرتی کی باتیں ہیں کہ ننگے بیٹھے ہو۔ ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کپڑے پہنیں، تو ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ پہنو اور یہ نہ پہنو؟ ایک طرف اس ملک کے سیکولر لوگ یہ کہتے ہیں سب آزاد ہیں، آج کہاں ہیں وہ سیکولر پارٹیاں؟ سیکولر پارٹی کی بھی ایک نیتا ہے، وہ بھی مہاراشٹر کے اندر زہر اگل رہی ہے اور زہر پھیلانے کا کام کر رہی ہے حجاب کے۔ میں کہتا ہوں کہ یاد کریں ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ حجاب ایک بری علامت ہے، ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس ملک میں اس وقت جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سب ایک طریقے سے رنگ میں رنگ چکی ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے۔ اور میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کسی کے آنے سے کیا ہوا، 10 سال ہونے کو آ گئے، جو حکومت اس وقت کام کر رہی ہے کیا ہو گیا؟ ہم تو آج بھی زندہ ہیں الحمدللہ، اور اللہ کی ذات سے امید قوی ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اپنے اسی شعار کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ جب تک رہیں گے، زندہ رہیں گے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہمیں دبا لے۔ ہے کون جو ہمیں دبا لے؟ ہم کسی کا نہیں کھاتے، نہ ہم ظلم کرتے نہ ہم ظلم سہتے۔ یہ ہماری بہنوں نے ہمیں سکھایا ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم حق مانگیں، اور مانگنے سے نہ ملے تو ہم چھین لیں۔ اور یہ جو اسٹوڈنٹس نکلے بھگوا پٹا ڈال کر ہماری بہنوں کے خلاف، یہ سن لیں، ابھی کچھ دن پہلے آپ ہی جیسے اسٹوڈنٹس جو سی اے اور این آر سی کے موقع پر مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے انہیں نکال دینا چاہیے، ان پر جب ڈنڈے چلے، جب انہوں نے کہا ہمیں نوکری دیجیے، جو پولیس والوں نے ڈنڈے برسائے، تب انہیں یاد آیا او ہو یہ حکومت تو کسی کی بھی نہیں ہے، یہ تو اپنی ہی چال چل رہی ہے۔ آنے والے وقت میں تم بھی روگے، تم بھی جب پڑھ لکھ کر نکلو گے، ویسے تو تم پڑھ ہی کہاں رہے ہو، تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں، تمہارا کام یہی گنڈا گردی کرنا ہے، 500 اور 600 روپے میں تو ویڈیو بتا رہی ہیں، پگڑیاں پہن رہے ہو پھر اتار کر پھینک رہے ہو، 1500 روپے تمہیں ملے ہوں گے، تم اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہو۔ سوچ لو جن لوگوں کے کہنے پر تم یہ کام کر رہے ہو ان کی اپنی اولادیں کیا کر رہی ہیں، منسٹر بنی ہوئی بیٹھی ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر پڑھائی کر رہی ہیں، ان کے مستقبل سنور رہے ہیں، اور جب تم پڑھ لکھ کر نکلو گے تمہارے بوڑھے ماں باپ تم سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھ کر آئے گا، میری بچی پڑھ کر آئے گی اور میرے لیے کچھ کرے گی، کچھ نام روشن کرے گی۔ یہ کرو گے تم؟ مانگو گے نوکریاں تو لٹ کھاؤ گے تم۔ مسلمان تو جیسے پہلے جی رہا تھا آج بھی جی رہا ہے۔ بیوقوف مت بنو، حقیقت کو سمجھو کہ تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تم پڑھنے والے ہو، پڑھائی پر دھیان دو، اپنا مستقبل سنوارو۔ ان بھگواداریوں کے چکر میں رہو گے تو نہ تم دنیا میں کچھ کر پاؤ گے اور نہ دنیا سے جانے کے بعد تمہیں کچھ ملنے والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیکولر ذہن اس ملک کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم کیا پہنتے ہیں ہمیں اس سے مطلب ہے، ہم کسی اور سے نہیں کہتے کہ آپ ہمارا لباس پہنیں۔ ننگے رہنے والے ننگے رہ رہے ہیں، برہنہ رہنے والے برہنہ رہ رہے ہیں، سور کھانے والے سور کھا رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کھاؤ جسے جو پہننا ہے، لیکن جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جسے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہے، جس طرح ہم رہنا چاہتے ہیں ہمیں بھی رہنے دیا جائے، کیونکہ صبر کا بھی ایک دامن ہوتا ہے، جب وہ چاک ہو جاتا ہے تو اسی طرح شیرنیاں نکل کر باہر آتی ہیں اور گیدڑوں کو دوڑاتی ہیں۔ میں امت کے تمام قائدین سے، سیاسی قائدین سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ تو سیاست کی گدی پہ بیٹھتے ہی اس لیے کہ امت کو چوسنا ہے، ان سے تو کوئی امید ہے۔ صرف امید ہمیں اپنی ملی قیادت سے ہے، ہمارے علماء سے ہے، ہمارے قائدین سے ہے کہ خدا را بزدلی کو مصلحت کی چادر میں نہ لپیٹا جائے۔ یہ 5 لاکھ 7 لاکھ دیے، میں مولانا کے اس فیصلے کو اچھا سمجھتا ہوں، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ
ہم یہ بھی سوچیں کہ ہماری کیا ذمہ داری تھی اس موقع پر، کیا ہم اپنی قوم کو یکجا کیسے کریں، ہم ان کے مستقبل کو کس طریقے سے سنواریں، ہم انہیں باحوصلہ اور باہمت کیسے بنائیں، ہم یہ کیسے سکھائیں کہ اس ملک میں کس طریقے سے امن اور سکون کے ساتھ رہنا ہے اور گیدڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، یہ ہمیں سکھانا ہوگا، یہ ہماری قیادت سکھائے گی۔ اور امید ہے یہی جمعیت علماء کی بے مثال کارنامے ہیں، ان کی ایک روشن تاریخ ہے، اور اسی طرح ہماری دیگر ملی تنظیمیں، ہمیں ان سے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگ اسی طریقے سے نکل کر آئیں گے جس طریقے سے قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو، تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک اللہ سے ڈرو گے تو دنیا کی باطل قوتیں تمہارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔